عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے آج انہوں نے یہ بیان دیا اور کہا کہ یہ میرا آخری لانگ مارچ ہوگا۔ ان کے اس بیان کے بعد خاصی ہلچل ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کیوں کہا کہ یہ ان کا آخری لانگ مارچ ہوگا؟ کیا اس کے بعد مسئلے حل ہو جائیں گے یا اس کے بعد کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ اس کے جتنے بھی آپ مطلب نکالنا چاہیں نکال لیجیے۔ میں آپ کو اس کی تمام تر آج کے دن کی جو تفصیلات ہیں، جس جلسہ عام کے اندر انہوں نے خطاب کیا، کیوں کیا، میں آپ کو اس کی کچھ تفصیلات شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان آج پشاور کے دورے پہ تھے اور انہوں نے اپنے اس دورے کے اندر 3 مختلف مقامات پر خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر جو انہوں نے باتیں کہیں ان میں سے کچھ چیزوں کا احوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلی چیز تو عمران خان صاحب نے جو کہی، انہوں نے کہا، جو تھوڑا سا پاسٹ ہے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جب 60 کی دہائی میں تھا تو پاکستان کے بزنس ماڈل کی مثال دنیا لیتی تھی، اور پاکستان کا اس وقت کیونکہ حالات خراب تھے اور پاکستان کو گرو کرنا تھا، تو 60s کے اندر پاکستان جس گروتھ یا جس ٹریک پہ مشکلات کے باوجود چل پڑا تھا، دنیا کے بہت سارے ممالک اس کو ایز اے انسپریشن یا رول ماڈل دیکھنے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب 90 کی دہائی آئی تو تب تک پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش یہ وہ ممالک تھے جو ایک ہی پیٹرن پہ یا ایک ہی ڈگر پہ چل رہے تھے ترقی کی اگر شرح کی بات کی جائے، اور اگر کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان ان سے لیڈ کر رہا تھا، یعنی پاکستان کی ترقی کی جو نمو تھی یا شرح تھی وہ بھارت سے بہتر تھی اور بنگلہ دیش سے بھی بہتر تھی۔ 90 کے بعد سے پاکستان کی ترقی کی جو شرح ہے یا اٹھنے کی یا گرو کرنے کی جو شرح ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے، اور جبکہ بنگلہ دیش اور بھارت بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اور اس کی ہم نے بے بہا مثالیں دیکھی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہا ایسا کیوں ہوا، اس کی ریزن انہوں نے کہا کہ یہ 2 جماعتیں ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، کئی نسلوں سے یہاں پر آباد ہیں، اور انہی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، انہی کی چوریوں کی وجہ سے، انہی کی 2 نمبریوں کی وجہ سے پاکستان آج ان حالات میں پہنچ چکا ہے، اور آج بھی یہ کھڑے ہو کر بابنگ دہل کہتے ہیں کہ مشکلات کو یا مشکلات کے آنے میں سب سے بڑا جو کردار ادا کرنے والا ہے وہ عمران خان ہے، ملک ترقی کی جانب گامزن تھا۔ خیر، یہ تو انہوں نے کچھ ماضی کا ذکر کیا، اور چونکہ وہ ٹریڈرز کے کچھ تاجروں کے کنونشن سے بھی خطاب کر رہے تھے، پھر انہوں نے یوتھ کے ساتھ بھی خطاب کیا، تو اس کے اندر انہوں نے ملٹیپل چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا معاشی اپنے دور کے حوالے سے، کہ جی ہمارا جو دور تھا اس کے اندر معاشی طور پہ چیزیں کافی بہتری کی جانب تھی، ہاں مہنگائی تھی لیکن اس حد تک مہنگائی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی 50 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگائی کا ٹوٹ چکا ہے، یعنی کہ ان 50 ایئرز کبھی اتنی پرسنٹیج کے اندر انفلیشن نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنی جب دور کا ذکر کیا تو کمپیریزن کرنے لگ گئے۔ آج جب جلسہ عام سے وہ خطاب کر رہے تھے، اور اس جلسہ عام سے خطاب کرتے انہوں نے بتایا کہ ہمارے دور کے اندر جو پیٹرول تھا وہ تقریباً 150 روپے کا تھا، اب 238 روپے سے زائد کا پیٹرول ہے جو ملتا ہے۔ ڈیزل کی قیمت کم تھی، اب ڈیزل بہت مہنگا ملتا ہے۔ بجلی انہوں نے کہا کہ تقریباً 16 روپے فی یونٹ ملتی تھی، جو کہ اب 45 روپے فی یونٹ مل رہی ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سے 4.5 مہینے کے اندر ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا آخری جو ہے وہ کال ہوگی، یہ میرا آخری لانگ مارچ ہوگا، اس کے بعد لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو پہلے ان کی چیزیں بتا دیتا ہوں جو وہ چیزیں کہہ رہے تھے، پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ جی آخری لانگ مارچ کی بات انہوں نے کیوں کی۔ آڈیو لیکس کا انہوں نے ذکر کیا۔ آڈیو لیکس اس وقت پاکستانی سیاسی منظر نامے کیا جتنا بھی چل رہا ہے اس کے اندر خاصی اہمیت اختیار کر چکی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ممکنہ طور پر چند ہی روز کے اندر، یعنی کہ جمعے کو جو وہ ہیکر اس نے پہلے بھی ریلیز کیا، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو میں مزید آڈیو کال ریلیز کر دوں گا، بہت کچھ ہے جو بدل جائے گا، بہت چیزیں یا بہت ساری ابھی ہونے والی ڈیولپمنٹس مختلف قسم کے اشارے دے رہی ہیں، اور ان اشاروں کے اندر ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بیہائنڈ دا ڈور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کانورسیشن جاری ہے، بند کمروں کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی گفتگو ہو رہی ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب کا بڑھتا ہوا جو عوام کے اندر مقبولیت ہے، اثر و رسوخ ہے، ان کے احتجاج کی کال ہے، یعنی ان کا جو غم و غصہ ہے، جو اگریشن ہے، اس کو کم کیا جا سکے اور ٹیبل پر بٹھایا جا سکے اور معاملات کو حل کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ایس ایم منیر صاحب جو بڑے جو ہے مشہور بزنس مین بھی ہیں،
انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف صاحب سے ہماری جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر مسئلے کے حل کی کوشش کریں گے اور جنرل الیکشن کے حوالے سے بات چیت کریں گے. خیر یہ تو ایسے منیر صاحب کا کہنا تھا, جب وہ بیٹھیں گے بات چیت کریں گے تو ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن غور طلب چیز یا بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے وہ آڈیو لیکس کی صورت کے اندر ہوں, اور دوسری جانب عمران خان کے اب میرا خیال ہے شاید ان کا 52واں جلسہ ہے وہ ہو یا ان کا خطاب ہے, اور اس سے پہلے ان کا کل جو شام تک خبریں آنے لگی تھی گورنمنٹ کالج کا جو ان کا ایک کنونشن تھا اور وہ ایک کنونشن / سیمینار سے بدل گیا ایک جلسہ عام کے اندر. تو بہت ساری ایسی چیزیں اشارہ دے رہی ہیں کہ اس وقت ملکی سیاست کے اندر عمران خان کا جو رول ہے, عمران خان کی جو سیاست ہے, عمران خان کی جو موبلٹی ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنا ہے, اس نے موجودہ حکومت کو پریشان کافی زیادہ کر رکھا ہے. وہ پریشان کیوں کر رکھا ہے اس کی وجہ ہونی چاہیے نا, تو اس کی وجہ میں آپ سے بیان کروں گا اپنے اگلے اس ویلاگ کے اندر, جس میں ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ 4 اور وزراء بیٹھے ہیں اور ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور پریس کانفرنس کا ٹائٹل یا مقصد جو ہے وہ بیرونی ممالک سے یا SCO میں کیے گئے دوروں کے حوالے سے بات چیت ہے, اپنی کارکردگی بتانا ہے, جبکہ اس بتانے کا ذکر کو 5-10 منٹ میں ہو جاتا ہے اور باقی ساری کی ساری 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوتی ہے. تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ وضاحتیں دیتے پڑیں, اور آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیل بیان کریں؟ آپ کو تو اپنی جو ہے وہ کام اور اپنی جو کی گئی کوششیں کاوشیں وہ بتانی چاہیے. بہرحال اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے. عمران خان صاحب نے اس وقت جس قسم کی سپیڈ پکڑ رکھی ہے اپنے جلسوں کی اور جس قسم کا انہوں نے نیریٹو بنا رکھا ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک جانب انہوں نے پریشر بلڈ کیا ہوا ہے لانگ مارچ کا اور ایک میسو بڑے قسم کے احتجاج کا, اور دوسری جانب ممکن ہے کہ وہ ٹائم دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو بند کمروں میں بیٹھ کے اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں اور کسی مسئلے کے حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آنے والے 2 سے 3 ہفتے جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. آپ کو حالات حاضرہ سے یوں ہی آگاہ رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.